مسافر وہ شخص ہوتا ہے جب کوئی انسان 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کرے اور آبادی سے باہر نکل جائے تو شریعت کی نظر میں وہ مسافر ہوتا ہے۔ مسافر کی نماز کے بارے میں کئی سارے لوگوں نے سوال کیا ہے، چاہے وہ سفر اس نے گھنٹوں میں کیا ہو یا اس نے منٹوں میں طے کیا ہو، وہ فرق نہیں پڑتا۔ 78 کلومیٹر اگر وہ شخص جا رہا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ 78 کلومیٹر کے بعد اسے نماز کو قصر کرنا ہوگا۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم کیا ہے؟ ظہر، عصر، عشاء، یہ جو فرض نمازیں ہیں جو 4 رکعت والی ہے، 4 رکعت فرض ظہر میں ہوتی ہے، عصر میں ہوتی ہے، عشاء میں بھی ہوتی ہے، تو جو 4 رکعت والی نماز ہے اسے 2 رکعت کر کے ہم قصر کریں گے، یعنی قصر کرنے کا مطلب ہے 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز، مغرب، وتر کی نمازیں اپنی حالت میں ویسی پڑھی جائے گی۔ فجر کی نماز 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض ہوتی ہے، یہ پوری پڑھی جائے گی۔ مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہوتی ہے، یہ پوری پڑھی جائے گی۔ وتر کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، یہ پوری پڑھی جائے گی۔ اس میں کوئی چینجز نہیں کرنے ہیں، لیکن جو 4 رکعت فرض نماز ہوتی ہے اسے ہم قصر کر کے 2 کریں گے۔ سفر میں آپ کو 4 کے بجائے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ سنت پڑھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو پوری پڑھنی چاہیے، اگر موقع نہ ملے سنتوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے، البتہ فجر کی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر کسی مقیم امام، مقیم کا مطلب ہوتا ہے اس امام اگر اسی شہر کا ہے، وہیں کا رہنے والا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی مسافر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، پھر اس کو قصر نہیں کرنی۔ اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو قصر کرے گا، اور اگر امام کے پیچھے جو مقیم ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اس وقت پوری نماز پڑھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر سے نکلتے ہی آپ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی جگہ پر آپ صرف 7 دن رکنے والے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے آپ کا جب ارادہ تھا کہ کسی جگہ پر جا کر آپ 7 دن ٹھہرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ جا کر قصر پڑھیں گے۔ اگر آپ کا گھر سے ارادہ تھا کہ آپ جا کر 20 دن رکنے والے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں پر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ آپ کا سفر 15 دن سے کم ہے تو آپ کو قصر نماز پڑھنی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ کا آپ کا سفر ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر کسی مقیم امام، مقیم کا مطلب ہوتا ہے اس امام اگر اسی شہر کا ہے، وہیں کا رہنے والا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی مسافر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، پھر اس کو قصر نہیں کرنی۔ اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو قصر کرے گا، اور اگر امام کے پیچھے جو مقیم ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اس وقت پوری نماز پڑھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر سے نکلتے ہی آپ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی جگہ پر آپ صرف 7 دن رکنے والے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے آپ کا جب ارادہ تھا کہ کسی جگہ پر جا کر آپ 7 دن ٹھہرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ جا کر قصر پڑھیں گے۔ اگر آپ کا گھر سے ارادہ تھا کہ آپ جا کر 20 دن رکنے والے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں پر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔